دوستو، سلام مسنون۔ ہمارے ایک استاد تھے جنہیں 3 جنریشن کے لوگ کبھی نہیں بھول پائے ہیں۔ یوں تو ہمارے تمام اساتذہ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، بہت ہی اچھے تھے۔ ان کی یاد ابھی بھی ہمیں آتی ہے۔ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں مغفرت کی۔ اکثر لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، ہو سکتا ہے چند لوگ اب بھی قید حیات ہیں۔ ان میں ایک زکریا حضرت، ان کو کئی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ روز دا ہندو نیوز پیپر پڑھو اور اس میں جو اداریہ ہوتا ہے وہ بھی پڑھو، بازو ڈکشنری رکھ لو، اور جو الفاظ اس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہیں انہیں لکھ کر معنی جان لو اور انگریزی سیکھنے کی کوشش کرو۔ اس طرح دا ہندو پیپر پڑھنے سے آپ کی انگریزی بہتر ہوگی۔ یہ بات اکثر ان کی زبان سے نکلتی تھی۔ جہاں تک اردو کا سوال ہے، وہ تو سب جانتے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک اردو بولو۔ ان کے سامنے بچے بہت ہی احتیاط سے اردو بولتے تھے۔ کئی لوگ جو ہمارے دوست ہیں ان کو مرحوم حضرت کی یہ بات یاد ہوگی۔ ہمیشہ ٹھیک اردو بولنے پر زور دیتے تھے۔ مؤنث مذکر کا خیال رکھنے پر زور دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہماری میٹھی شیریں اردو زبان کا خون مت کرو۔ ہمارے درمیان ہمارے دوستوں میں کئی اساتذہ بھی ہیں، تھے اب ریٹائر ہو گئے ہیں۔ وہ بھی ذکر حضرت کے سلسلے میں بہت کچھ جانتے ہو گئے۔ اگر ان سے بھی کچھ باتیں اس سلسلے میں، یعنی اردو کو کس طرح ہم ترقی دے سکتے ہیں، اس بارے میں وہ کہیں تو اچھا رہے گا۔ اور اس وقت ایسوسیشن کے میٹنگز بھی ہوتے تھے مظہر العلوم ہائی اسکول میں۔ اس میں بھی وہ اردو میں تقریر کرنے پر زور دیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ہمارے دوست، جن کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اچھی بات نہیں ہے، ان سے کہا گیا کہ تقریر کرو ایسوسیشن کی میٹنگ میں۔ کئی بار ان کا نام آیا مگر انہوں نے تقریر نہیں کی۔ اور ہمارے کئی دوست تھے اور دوسرے کلاسز میں پڑھنے والے بھی تھے جو کہ پریپیئر کر کے آتے تھے اور بہت ہی اچھی طرح تقریر کرتے تھے، مگر یہ دوست 2-3 مرتبے ان کا نام آ کر بھی تقریر کرنے کے لیے میٹنگ میں وہ نہیں کر پائے۔ جب
دوسری یا تیسری مرتبہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک مجھے یاد ہے ان کا نام آیا اور انہوں نے تقریر نہیں کی. جب ان کا نام بلایا گیا تو وہ سامنے نہیں آیا اور تقریر نہیں کی، ان کی تقریر نہیں ہوئی. تو حضرت نے کہا کہ آؤ کچھ کہو. اس نے کہا کہ میں نے تیاری نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں آ جاؤ اور سب کے سامنے 2-4 جملے ہی سے ہی کہو. اس طرح ہمیشہ ٹال نہیں سکتے، یہ اچھی عادت نہیں ہے. تو پھر بھی وہ بیٹھے رہے. حضرت وہاں ہمارے ہیڈ ماسٹر یعنی یحییٰ صاحب بھی موجود تھے. ہیڈ ماسٹر ہمارے ذکریہ صاحب پھر اس دوست کو بلائے. وہ آئے مگر اس نے کچھ نہیں کہا. تو حضرت نے ایک تھپڑ رسید کی. وہ جا کر بیٹھ گیا. دوسرے دن ان کے والد صاحب آئے اور ہیڈ ماسٹر کے پاس پہنچے. کہا کہ میرے بیٹے کی پٹائی ہوئی ہے. ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ ذکر حضرت کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کیا معاملہ ہے. تو ان کے والد بھی ذکر حضرت کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ذکر حضرت کو بچوں کی تعلیم و تربیت میں جتنی دلچسپی تھی وہ کم استادوں میں پائی جاتی تھی. میں بڑے ہی فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں ذکر حضرت جیسے حضرت نصیب ہوئے، ان کے پاس پڑھنے کا موقع ہوا. وہ عربی، فارسی، اردو، انگریزی، ہندی، تمل زبانوں میں اچھی قابلیت رکھتے تھے. زور دیتے تھے زبان سیکھنے کے لیے. اس وقت بچوں سے کہتے تھے کہ دکشن بھارت ہندی پرچار سبھا سے چلائے جانے والے ہندی پریکشاؤں میں بھی ہمیں بھاگ لے کر سفلتا پانے کی آوشکتا ہے. ان کی ہندی بھی شدھ سنسکرت گربت ہوتی تھی اور اردو بھی بہت فصیح، اچھی اور عربی اور فارسی کے الفاظ سے بھرے ہوتے تھے. پھر بمشکل تمام وہ صاحب حضرت کے پاس گئے تو حضرت نے کہا ہاں کیا ہو گیا، کیا بات ہے، کیا بچوں کو تقریر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تیاری کر کے چند الفاظ لوگوں کے سامنے کہہ نہیں سکتے ہیں؟ آپ آ گئے. اس زمانے میں کہا کرتے تھے حضرت کے پاس والدین کہ بچے کی چمڑی نکال دو، ہمیں اعتراض نہیں، مگر آپ کے پاس ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی طرح ہونی چاہیے. اس زمانے کی یہ باتیں ہیں. اب شاید اور معاملہ ہے. کسی استاد کو میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ اس پر ہاتھ اٹھائے. اور اس کے علاوہ ایلیمنٹری اسکول میں جب بچے اسکول برابر نہیں آتے تھے تو سخت کارروائی کی جاتی تھی. اسے بیڑی کہتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوگا. اس وقت پاؤں میں وہ بیڑی ڈال دیتے تھے، اس کے بعد چلنا مشکل ہو جاتا تھا. مشکل سے بچہ چلتا تھا روتے ہوئے. اور اس کے بعد جب ماں باپ
اور استاد یہ سمجھتے تھے کہ اسے عقل آ گئی ہے تو وہ بیڑی نکال دیتے تھے۔ تو اس وقت یہ کارروائی سخت ہوتی تھی۔ میں اسے صاف کہتا ہوں، ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت کرتے تھے مگر اب نہیں کرتے ہیں۔ یہ کرنا بھی نہیں چاہیے، اس کی ضرورت نہیں۔ بچوں کو بہت محبت سے، خلوص سے، پریم سے تعلیم کی طرف رجحان دلا سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بالکل چھوٹے بچے خوشی خوشی اسکول جاتے ہیں، خاص کر ہم کیا کہتے ہیں کانوینٹ اسکولوں کو۔ وہاں اساتذہ ان کی ٹریننگ بہت اچھی طرح ہوتی ہے، دی گئی ہے۔ وہاں کسی پر زور نہیں ہوتا ہے، مار پیٹ کی بات ہی نہیں، اور بہت اچھی طرح تعلیم دیتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے بھی خوشی خوشی اسکول جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کے ہمارے استادوں کو بچوں کی تعلیم و تربیت میں بہت دلچسپی تھی۔ تو آج کے راشٹریہ سہارا میں بہت ہی اچھے اقوال زرین ہیں، اسے بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے قول: ایک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ تو یہ بات ہے۔ اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے: الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کن کے ساتھ مل رہے ہیں، کیونکہ جیسے دوست ویسے بچے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی پرورش ہر جگہ اچھی طرح ہو، گھر پر بھی، اسکول میں بھی، اور دوست احباب کے ذریعے بھی۔ اگر اچھے دوست مل گئے تو ضرور بچے اچھے ہوں گے۔ اگر غلط لوگوں کی صحبت میں آ گئے تو ان کے اخلاق میں تبدیلی آنا فطری بات ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے بچوں کی دوستی کیسے بچوں سے ہے۔ اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول: اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی بہت ہی اچھا قول ہے۔ کام کاج کرنے میں کسی کو سستی نہیں ہونی چاہیے، تجارت ہو یا کوئی نوکری ہو، دلچسپی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں برکت ہے، اور اسی پر ہمارے تمام بڑے لوگوں کی ہدایت ہے۔ تیسری نصیحت خواہ دیوار پر لکھی ہو، اس نے اپنے کانوں میں ڈال لو۔ یہ ضروری نہیں
کہ نصیحت کس کی ہے، مگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نصیحت کیا ہے۔ جو بھی نصیحت ہمارے ہاتھ آئے اسے فوراً اپنا لینے کی ضرورت ہے۔ 4، شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس پر دور حاضرہ میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ شیر سے پنجہ آزمائی کا مطلب یہ نہیں کہ شیر کے سامنے ہی، بلکہ جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگل میں جاتے ہیں، وہاں جانور ہوتے ہیں، کیا ہم ان سے لڑائی کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ مگر ہوتا کیا ہے، کئی جگہوں پر ہمارے ملک میں کہ ہماری کوئی وقت ہی نہیں ہوتی ہے، ہم کمزور ہوتے ہیں، مگر طاقتور لوگوں سے جن کی تعداد زیادہ بھی ہوتی ہے ان سے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، بیکار کی باتیں کرتے ہیں، الجھ جاتے ہیں اور ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ کب کون سی بات کہنی چاہیے، ہمارا عمل کب کیسے ہونا چاہیے، اسے جاننے کی ہمیں بہت ضرورت ہے، خاص کر ایک بڑے ملک میں، ایک ایسے ملک میں جو ہمارا ہے، مگر یہاں صرف ہم نہیں بلکہ مختلف مذاہب کے بھائی رہتے ہیں۔ مصلحت سے کام لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مصلحت کو چھوڑ دیتے ہیں اور نفرت میں مبتلا ہو کر زور زپاٹے سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں نقصان کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تلوار پر مکہ مارنے کے برابر ہے، اسے ہمیں باز آنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہمارے ملک کے ہمارے تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا قول ہے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔